کروں, امامت ہو تو میں بیان کروں, فضل و کمال میں بیان کروں, جود و نوال میں بیان کروں, جاہ و جلال میں بیان کروں. اے نبی تمہاری رفت و امامت و سیادت و نبوت و رسالت و خلافت و ثقافت و صداقت و عدالت و شرافت ہو تو میں بیان کروں. تمہاری بلندی میں بیان کروں, بزرگی میں بیان کروں, بلند پائیگی میں بیان کروں, بے مثلی میں بیان کروں. مگر یہاں محبوب, یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے, یہاں مثلیت اسے تم بیان کرو تاکہ صحابہ سمجھ جائے میرا نبی خاکساری کر رہا ہے, میرا نبی انکساری کر رہا ہے, میرا نبی انا بشر مثلکم, انا میں, بشر بشر, انا بشر. اے رسولی انا کے ساتھ تم کہو تاکہ صحابہ سمجھ جائیں نبی خاکساری کر رہے ہیں, نبی انکساری کر رہے ہیں, نبی تواضع کر رہے ہیں. اور اے محبوب میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گی, میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گی. اس لیے جب میرا کہنا سند ہے تو اے نبی میں تمہیں یا ایھا النبی کہوں گا تاکہ نبوت پہ سند رہے, میں یا ایھا الرسول کہوں گا تاکہ رسالت پہ سند رہے, میں تمہیں نور کہوں گا تاکہ نور پہ سند رہے, میں تمہیں برہان کہوں گا تاکہ برہان پہ سند رہے, میں تمہیں رحمت للعالمین کہوں گا تاکہ رحمت للعالمین پہ سند رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بات یہی نہیں سمجھ میں آ رہی, رسول بشر ہیں, بشر ہیں, یقیناً بشر ہیں. جھگڑا کبھی بھی کسی سال کسی صدی میں نبی کے بشر پہ نہیں ہے. ہم بشر ایسا مانتے ہیں کہ کیا بتائی, کیا بتاؤں میں آپ کو. اب یہی سمجھ جاؤ کہ جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. اب بتاؤ اس سے بڑا فتویٰ میں کیا دے سکتا ہوں. تو ہم لوگ کتنا ماننے والے ہیں بشر, لیکن رسول کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے, تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے جو اپنی طرح مانے. رسول میری طرح ہے. اپنا تھوپڑا دیکھو مولوی صاحب, گھر والی صبر کر رہی ہے جو نباہ ہو رہا ہے, صبر کر رہی ہے, ورنہ اس تھوپڑے کے ساتھ سمجھوتا کون کرے گا. وہ حسن مصطفیٰ جس پر حسن یوسف قربان ہو جائے, وہ حسن مصطفیٰ جس پر حسن یوسف قربان ہو جائے, اس کو اپنی طرح کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. کیا بات کرنے لگے وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, انسان بھائی بھائی, وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. میں نے کہا یہ بات تو بالکل صحیح تم نے کہا کہ رسول انسان ہے, یہ بھی صحیح ہے کہ تم انسان ہو. یہ کہاں سے لے آئے انسان بھائی بھائی؟ یہ کون سی آیت میں ہے کہ انسان بھائی بھائی؟ کہیں نہیں, انسانیت کے ناطے بھائی بھائی. تو میں نے کہا تو پھر ایسا ہے کہ رسول بڑے بھائی اسی لیے ہوئے نا کہ وہ بھی انسان تم بھی انسان, تم چھوٹے وہ بڑے بھائی ہو گئے. اچھا اب آؤ, ابو جہل انسان ہے کہ نہیں؟ ابو لہب بھی انسان ہے, فرعون بھی انسان ہے, شداد بھی, اور یہ سب گھٹیا لوگ ہیں. آپ مولوی ہو, بڑھیا ہو, تو کیا آپ فرعون کے بڑے بھائی ہیں, نمرود کے بڑے بھائی ہیں, ابو جہل کے بڑے بھائی ہیں, ابو لہب کے بڑے بھائی ہیں, کیا یزید کے بڑے بھائی ہو؟ جس قانون سے تم نبی کو بڑا بھائی بنانا چاہتے تھے, اسی قانون سے تم فرعون کے بڑے بھائی ہو گئے, نمرود کے بڑے بھائی ہو گئے, شداد کے بڑے بھائی ہو گئے. ابھی ہم کہی گئی سنگل کے بڑے بھائی, کٹیار کے بڑے بھائی, ایڈوانی کے بڑے بھائی, دارالعلوم کا شیخ الحدیث ایڈوانی کا بڑا بھائی. اب مجھے کہا ہے ایڈوانی بھی انسان ہے, شیخ الحدیث بھی انسان ہے, انسان بھائی بھائی ہے. شیخ الحدیث بڑا ہے, یہ بڑا بھائی ہے. نبی کی توہین کے لیے جو راستہ نکلا اسی میں تو ڈوبا کی نہیں. تو چھوٹی ندی پہ بھروسہ نہ کر, آج کل پانی ہے, ہمیشہ پانی تھوڑی رہے گا, ربیع الاول میں گھٹ جائے گا.
مائنڈ بنا لو کہ اس سال جلوس نکالنا ہے، اور ایسا نہیں کسی جلسے میں مائنڈ بناؤ، تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ 50 100 ان سنیوں کو تم تیار کرو، تم بھی تیار کرو۔ آگے سادات کرام ہیں، ایسا موقع نہیں ملتا۔ وہ تو حضرت حر کی قسمت میں تھا کہ سید کے پیچھے جا کے جنت میں چلے گئے، یہ چانس تجھے بھی مل رہا ہے کہ سادات کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تمہیں مدینے تک لے جانا چاہتے ہیں، تم لوگ جہاں چاہتے ہو پہلے کوئی خدا بن جاتا ہے، کوئی خدا پیدا کر دیتا ہے۔ یہی ہوئے مسجد ہی میں ہوئے۔ اب بندوں کے ہاتھ میں اتنا پاور، جس کو جہاں چاہیں پیدا کر دیں۔ میں خدا ہوں، اوکے تو کیسے خدا ہو گیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا جاؤ اس کو ڈالو، میرا خدا مارتا اور جلاتا ہے، بندوں کو مارتا اور جلاتا ہے۔ بولے اچھا وہی خدا ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، میں بھی کروں گا۔ کیسا کرے گا تو؟ اس نے قید خانے سے 2 آدمی بلائے، ایک کو رہائی کا آرڈر ہو گیا تھا اس کو بلایا، اور ایک کو موت کی سزا تھی اس کو بلایا۔ حضرت ابراہیم کے صاحب نے پوچھا بول تیرے لیے کیا حکم ہوا ہے جج کا؟ وہ کہا مجھے تو زندگی مل گئی، رہا ہو گیا۔ کہا مار دو اسے۔ اور کہا تو مجھے تو موت کی سزا ہو گئی، میں تو صبح مر جاؤں گا۔ کہا چھوڑ دیا تجھے، جا تو زندہ رہے۔ اور حضرت ابراہیم سے بولا دیکھ جو مرنے جا رہا تھا میں نے جلا دیا، جو جینے جا رہا تھا میں نے مار دیا، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا۔ ان کا بحث و مناظرے کی بات ہی نہیں، ایک فائنل بات کر دو کہ کہا اے نمرود سن، میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، پورب سے۔ تو اگر خدا ہے پچھم سے نکال۔ فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی اس کی کمر، کبھی دیکھا ادھر کبھی دیکھا ادھر، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس صورت پہ کنٹرول کیسے کیا جائے۔ پورب سے نکلتا پچھم میں ڈوب جاتا ہے، پچھم سے نکالوں کیسے؟ اور یہ ایسا سورج ہے نا، نمرود کیا پجاریوں کو تو لفٹ دیتے ہی نہیں، سپلائی کیا کرو واٹر، سنتے ہی نہیں کسی کی، اپنے ہی ٹائم ٹیبل سے نکلے گا، اپنے ٹائم ٹیبل سے ڈوب جائے گا۔ وہ تو گھبرا گیا، لیکن سینے پہ ہاتھ رکھے بتاؤ اگر نمرود پچھم سے سورج نکال دیا ہوتا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں دنیا اسے خدا مان لیتی، کیونکہ حضرت ابراہیم نے دلیل الوہیت یہ پیش کی کہ میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال۔ نمرود تو نہ نکال سکا، مگر ابراہیم کی یہ دلیل تاریخ کے صفحات پر محفوظ تھی کہ پچھم سے جو بھی نکال دے وہ خدا ہو سکتا ہے، اسے خدا بنا سکتا ہے۔ نمرود تو نہ نکال سکا، مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو رسول پاک نے اسی ڈوبے ہوئے سورج کو جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی تو رسول پاک نے اسی ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے نکالا، پچھم سے نکالا۔ اے مصطفیٰ پچھم سے تم نے سورج تو نکال دیا تو کہیں دلیل ابراہیمی کی روشنی میں لوگ تمہیں خدا نہ کہنے لگے قل انما انا بشر مثلکم۔ اے محبوب لوگ تمہیں خدا نہ کہنے لگیں قل انما انا بشر مثلکم، اپنی بشریت کا اعلان کرو، جب تم نے ہی کیا ہے تو تم ہی کہو، قل تم نے کیا ہے تم ہی کہو۔ یہ مذہبی وجہ تھی، this is the religious reason to give a statement like that. قل انما انا بشر مثلکم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس میں ایک بات آ گئی ہے، نماز عصر علی کی قضا ہو گئی، چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے،
مولا علی کہ نماز قضائی نہیں ہوئی، مگر یہاں ہوئی تو سچویشن کیا تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھ کر کے بیٹھے تھے، کہیں سے حضرت علی آ گئے، وہ عصر پڑھے نہیں تھے، پہلے سوچا رسول سے مل لوں پھر عصر پڑھ لوں گا۔ جیسے حضرت علی جا کے بیٹھے، نبی نے اپنا سر ان کے زانو پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت علی ہلے ہی نہیں، کیونکہ تعظیم، احترام، ان کو پتا تھا کہ آدم کی تعظیم نہیں کیا تو کیا حال ہوا۔ کیا بات ہے، آدم کی تعظیم نہیں کیا تو کیا حال ہوا، جو رسول اعظم کی نہیں کریں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 تو سبحان زانو علی پر سر رسول، نبی نے آنکھ بند کر لی، وہ عصر کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ نماز نہ پڑھ پانے کا درد سینے میں آیا علی کے، وہ درد آنسو بن گئے، آنسو آنکھوں میں تیرنے لگے۔ مولا نے ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے آنکھوں کے پٹ پھیڑنا تھا کہ بے چین و مضطرب آنسو چھلک کر رخسار مصطفیٰ پہ گر پڑے۔ آنسوؤں کو موقع مل گیا چشم علی سے نکل کے رخسار مصطفیٰ تک جانے کا۔ ہم اس لیے نہیں روتے، اس لیے ہم اپنے آنسوؤں کو روک لیتے ہیں کہ ہمارے آنسو گریں گے تو زمین پر گریں گے، اور زمین پر گرے تو مٹی میں مل جائیں گے۔ اونچی جگہ سے گر کے گھٹیا جگہ پہ جا رہے ہیں تو روک لو۔ لیکن علی کی آنکھوں کی تو قسمت ہی الگ تھی۔ اشک علی کی معراج کہ اگر افضل جگہ کو چھوڑا تو افضل ترین جگہ پر جگہ مل گئی۔ نبی نے آنکھ کھول دی، علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے احترام میں میں اٹھا نہیں تو عصر پڑھی نہیں، قضا ہو گئی۔ نبی کھڑے ہو گئے، علی کو ٹوکا نہیں، جماعت کی طرح ڈانٹا نہیں، کہا تو خدا سے کہا، اور نبی نے یہ کہا کہ اے اللہ، تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی نماز پڑھنا اطاعت رسول ہے، کبھی رسول کے لیے نہ پڑھنا بھی اطاعت رسول ہے۔ یہ علی کی پیاری نماز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ زانو علی پر سر رسول ہے، اور رسول نے آنکھیں تو بند کر لی تھی۔ کچھ لوگ کہنا کہ سو رہے تھے۔ میرا دل گوارا نہیں کرتا، سونا تو کوئی کسی کا دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ راوی کو حق کیا پہنچتا ہے یہ بولنے کا کہ سو رہے تھے؟ اس کو یہ کہنا چاہیے آنکھیں بند تھی۔ جو دکھا راوی کو وہ بند آنکھیں دکھائی پڑی، ہر بند آنکھیں سوتی نہیں، کبھی کبھی سوچنے کے لیے بھی آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو جہاں تک تو صحیح ہے کہ آنکھیں بند تھی، سو رہے تھے۔ ہمیں نہ وہ قیلولے کا وقت ہے نہ لیلولہ کا۔ عصر کا ٹائم کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ تو میرا وجدان کہتا ہے یعقوب بھائی کہ نبی سو نہیں رہے تھے، کہ چھوچے کی بولی بولوں گا، نبی سو نہیں رہے تھے، علی کا دل ٹو رہے تھے، علی کا دل ٹو رہے تھے، علی کا دل ٹو رہے تھے کہ دیکھیں مجھ کو چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، مجھے چھوڑ کے تو نماز میں نہیں جاتا، مجھے چھوڑ کے مسجد میں تو نہیں جاتا، مجھے چھوڑ کر کے رکوع کرتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ مولا علی نے دکھا دیا وہ جماعت اور ہے جو نبی کو چھوڑ کے نماز پڑھے، نبی کو چھوڑ کر کے سجدہ کرے۔